میرا ابا روز رات کو نشہ کر کے گھر آتا تھا۔ جس دن میرا ابا نشہ کیے بغیر گھر آتا تو میری اماں زبردستی اسے نشہ کروا کر کمرے میں لے جاتی اور 1 گھنٹے بعد جب نکلتی تو کوئی چیز کچرے والے شاپر میں ڈال کر باہر پھینک دیتی۔ میں ساری رات اماں ابا کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی، کیوں اماں ابا کو زبردستی نشہ کروا کر کیا کرواتی ہیں۔ ایک دن اماں کے جانے سے پہلے ہی میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھول دی۔ جب دروازہ بند ہوا تو میں ساری رات دیکھتی رہی اور حیران رہ گئی۔ نشے کی لت ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ اس سے صرف نشہ کرنے والے کی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے رشتے بھی ایک اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی اپنے والد کو نشہ کرتے ہی دیکھا تھا۔ میرے والد جب بھی گھر آتے ہیں نشے سے چور ہوتے تھے، لیکن میرے والد باقی لوگوں سے مختلف تھے۔ وہ دن رات نشہ نہیں کرتے تھے، بس رات کو ہی نشے میں دھت ہوتے تھے۔ ورنہ میں نے اکثر ایسے گھرانے دیکھے ہیں جہاں نشہ کرنے کے عادی مرد اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، گھر کی چیزیں بیچتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میرے گھر میں ہونے والے واقعات بہت عجیب تھے۔ میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے والد کے ورثے میں 4 گھر اپنے ذاتی تھے جن کا کرایہ اچھا خاصا آتا تھا، اسی لیے ابا اگر نہ بھی کماتے تب بھی ہمارا گھر اچھا چلتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے ابا کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جسے ابا چلاتے تھے۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میرے والد دن میں بالکل ایک نارمل انسان کی طرح سے ہوتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ وہ کافی سمجھداری کی باتیں بھی کر جاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں وہ نشہ اور خمار نظر نہیں آتا تھا جو ایک عادی نشہ کرنے والوں کی آنکھوں میں دکھتا ہے۔ وہ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتے اور اپنے ہوٹل میں چلے جاتے، پورا دن جی توڑ محنت بھی کرتے تھے۔ دن میں انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں، لیکن رات کو جب وہ گھر لوٹتے تو نشے سے چور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہوتی تھی۔ میری والدہ دروازہ کھولتی اور ابا کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جاتی۔ اس کے بعد امی ابا کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ پوری رات ابا کے کمرے کی بتی بھی جلتی رہتی تھی اور سرگوشیوں کی آوازیں بھی آتی رہتی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا اتنے نشے میں گھر لوٹ کے اپنے قدموں پر نہیں چل پاتے۔ انہیں دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ ابھی بستر پر لیٹتے ہی سو جائیں گے، لیکن ان کے کمرے سے آنے والی سرگوشیاں کچھ اور ہی بتاتی تھی۔ میرے ابا رات کو دیر سے گھر نہیں لوٹتے تھے کہ 12 یا 1 بج جائے تو وہ سیدھا کمرے میں چلے جائیں، بلکہ وہ تو 8-9 بجے گھر لوٹ آتے تھے، سیدھا کمرے میں چلے جاتے۔ امی ان کے گھر آنے سے پہلے ہی رات کا کھانا ڈٹ کر کھا چکی ہوتی تھی۔ ابا گھر آتے ہوئے میرے لیے بھی کبھی کبھی کھانا ہوٹل سے لے آتے تھے، خود بھی ہوٹل سے کھا کر آتے تھے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ رات 9 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک میرے ماں باپ کمرے میں کرتے کیا رہتے ہیں۔ میں امی اور ابا کی یہ روٹین 4-5 سال سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی ایک اکلوتی اولاد تھی، لیکن انہیں میری پھر بھی پرواہ نہ تھی۔ امی بس روٹی بنا کر میرے لیے رکھ دیتی، کہتی جب بھی بھوک لگے گی تب کھا لینا، اور شام ہوتے ہی جلدی جلدی اپنے سارے کام نمٹانے لگتی۔ پہلے پہل تو میں چھوٹی تھی اس لیے ان باتوں پر توجہ کم ہی دیتی تھی۔ میری عمر 10 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی جب اماں نے میرا کمرہ الگ کر دیا تھا۔ مجھے اس وقت اکیلے کمرے سے خوف آتا تھا، کیونکہ پورے کمرے میں صرف میں ہی تو ہوتی تھی، اور وہ بھی رات بھر کے لیے۔ اگر میرا کوئی اور بہن بھائی ہوتا تو شاید مجھے اس بات سے سروکار نہ ہوتا کہ میری ماں میرے باپ کے گھر آتے ہی کمرے میں کیوں چلی جاتی ہے اور پھر صبح ہوتے ہی باہر آ جاتی ہے۔ میں 8ویں جماعت میں تھی اور اس عمر میں ایسی باتیں ذہن میں زیادہ گردش کرتی ہیں۔ پھر میری دوستیں اکثر ایسے اپنے کسی قریبی چچا کی شادی کا ذکر کر دیتی۔ ہم سب لڑکیاں سر بلوغت میں قدم رکھ چکی تھی، اسی لیے فطری سی بات تھی کہ اب کھلونوں میں جی نہیں لگتا تھا۔ ہمیں ایسی باتیں چسکا دینے لگی تھی کہ جیسے آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے، شادی پر لڑکیاں کیا پہنتی ہیں، دلہن کیسی لگ رہی تھی، ماموں یا چچا کی شادی پر ان کا کمرہ بند ہوا اور صبح کب کھلا۔ یہ بات کوئی انوکھی بھی نہ تھی۔ نئے شادی شدہ جوڑے کے کمرے پر تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب ہی کی نظریں ہوتی ہیں۔ میری دوست نے اکثر ایسی باتیں کر کے ہنستی تھی کہ چچا نے ناشتے کے دوران سب کی نظروں سے بچ کر چچی کو آنکھ ماری تھی۔
ہم نے دیکھ لیا تھا۔ کبھی کہتی ہیں کہ دادی سے چھپ کر چچا نے چچی کو گلاب اور کلیوں کے گجرے لا کر دیے تھے، لیکن دادی نے انہیں 12 بجے سے پہلے کمرے میں جانے نہیں دیا، اسی لیے چاچی کا موڈ بڑا خراب تھا۔ ایسی باتیں ہم سب لڑکیاں بڑی دلچسپی سے سنتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہم سب میں سے یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کے بند دروازے کے پیچھے کی داستان کیا ہوتی ہے، لیکن دل میں جذبات کچھ عجیب سے ہی اٹھتے تھے۔ کبھی تجسس سا بھی ہوتا تھا کہ پتہ بھی تو چلے کہ اندر ہوتا کیا ہے، اور یہ سوال ایسا تھا کہ ہم سب لڑکیوں کے ذہنوں میں اٹھتا تو تھا، لیکن شرما شرمی میں ہم ایک دوسرے سے ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میرے دل میں ایک سوال اپنے ماں باپ کو لے کر بھی اٹھتا تھا، کیونکہ میرے گھر میں نہ تو دادی تھی نہ ہی کوئی چاچا چاچی، اور میرے ماں باپ بھی رات ہوتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور پھر صبح ہی باہر آتے تھے۔ جب تک میں سو نہیں جاتی تھی میری نظریں بار بار ان کے کمرے کے دروازے پر ہی گردش کرتی رہتی۔ میں نے یوں یہی ایک بار اپنی سہیلی سے پوچھ لیا کہ تم چاچا چاچی کے قصے تو بہت سناتی ہو، اپنے امی ابا کا بھی کبھی کچھ بتایا تو نہیں؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اس عمر میں ان کا کیا قصہ سنانا، ان کے تو آپس کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ امی اکثر ہم بچوں کے ساتھ ہی سو جاتی ہیں اور ابا بیچارے اپنے کمرے میں وقت کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے اپنی دوست کی بات میں صداقت نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میرے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو کم عمری سے ہی الگ کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ امی کبھی بھی میرے ساتھ سوئی ہوں۔ مجھے تیز بخار ہو، میں بیمار ہوں یا خوف سے ڈر گئی ہوں، امی کو میری زیادہ پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ بس امی ابا کے آتے ہی وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح ابا کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی ماں کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لینے لگی تھی۔ شاید میری عمر کا تقاضا تھا، پھر اس عمر میں مجھے میری ماں کی رہنمائی کی اشد ضرورت تھی، جو مجھے اچھا برا سمجھاتی، لیکن میری ماں کے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ میری توجہ کا مرکز آج کل اپنے اماں ابا میں تھا، اور دیکھا تھا کہ نشہ کرنے والے مرد کے ساتھ رہنے والی عورتیں ان کے عتاب کا نشانہ بنتی ہیں، لیکن میری ماں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ظلم سہتی ہوں گی، کیونکہ صبح جب وہ کمرے سے باہر آتی تو بالکل تازہ دم ہوتی۔ ان کے برعکس میرے والد کا چہرہ بجھا بجھا سا پیسا سا ہوتا، اور وہ ناشتے کے ساتھ درد کی دوا بھی کھاتے تھے جیسے وہ تھکن سے چور ہوں۔ شاید نشے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ اور میری ماں پراٹھے کا ناشتہ کرتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو میں نے اپنے گھر سے ایک 20 سالہ لڑکے کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ میری ماں سے مسکراتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میری ماں بھی اسے مسکرا کر الوداع جملے کہہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھنے لگا تھا۔ امی نے جب اس لڑکے کو دیکھا کہ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھ سے گھر کے اندر جانے کا کہنے لگی۔ میں گھر کے اندر چلی گئی۔ اسی دیر میری ماں اس لڑکے سے نہ جانے کیا باتیں کرتی رہی۔ میں نے پہلے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ماں سے یوں بے تکلفی اس کی ایسی تھی جیسے پرانی شناسائی ہو۔ امی جب اندر آ گئی تو میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون تھا اور ہمارے گھر پر کیا کر رہا تھا۔ میری بات پر وہ کچھ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی میری دوست کا بیٹا ہے، یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے مجھے سلام کرنے آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ میری ماں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار ابا گھر پر آئے تو وہ نشے میں نہیں تھے۔ مجھے انہیں ہوش مندی میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ میرے لیے اس بار مٹھائی لائے تھے۔ میں بہت عرصے بعد اپنے باپ کو اس وقت ہوش و حواس میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے بے حد خوشی تھی، لیکن ابا کو ہوش میں دیکھ کر میری ماں بالکل گم سی ہو گئی تھی۔ پہلی بار ابا نے صحن میں دسترخوان بچھا کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، پھر مجھ سے میرے اسکول کا پوچھنے لگے۔ مجھے لگ رہا آج میرے لیے عید کا سماں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی روز تنہائی کا عذاب سہتی تھی۔ رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک میری ماں میرے باپ کو کمرے میں رکھتی تھی، اور اس کے بعد میں اسکول چلی جاتی تھی، اور ابا اپنے ہوٹل میں رات کو پھر سے وہ نشے میں ہوتے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یوں رہتی تھی جیسے تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ آج میں بے حد خوش تھی، لیکن میری ماں یوں چپ تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو،
مجھے تو لگا تھا کہ ابا کو یوں دیکھ کر میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی، لیکن امی تو چپ تھی۔ انہوں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میری ماں نے ایک نشے کا سگریٹ میرے باپ کو پکڑا دیا۔ کہنے لگی، آج اسے پیو۔ آج کیوں تم سگریٹ پینے کے بغیر آئے ہو؟ اپنی والدہ کے منہ سے یہ بات میں نے پہلی بار سنی تھی اور میں سن کر ششد سی رہ گئی۔ بیویاں تو اس بات سے خوش ہوتی ہیں کہ شوہر نے نشہ نہیں کیا، لیکن میری ماں خود سے میرے باپ کو سگریٹ لا کر دے رہی تھی۔ میرے باپ نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا، کہنے لگے کہ آج رہنے دو، آج میں جینا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں زندگی کیا ہوتی ہے، تھک چکا ہوں نشے میں رہ کر۔ میرے باپ کے لہجے میں نمی سی کھلی تھی۔ پہلی بار مجھے اپنے ابا کی بات سن کر دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری والدہ نے لائٹر سے وہ سگریٹ جلایا اور زبردستی میرے باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگی، تم مجھے نشے میں چور ہی اچھے لگتے ہو، پیو اسے اور چلو کمرے میں۔ میں حیرت سے منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میری ماں کا یہ کون سا روپ تھا جو میں دیکھ رہی تھی؟ میرے والد نے نہ آنکھوں سے میری ماں کی طرف دیکھا اور وہ سگریٹ منہ میں رکھ لیا۔ تیزی سے سگریٹ کے کش لینے لگے۔ سگریٹ پیتے ہوئے مسلسل میرے والد کی آنسو جاری تھے۔ ایک منٹ میں انہوں نے وہ سگریٹ تیزی سے پی کر نشے کے زہر کو اپنے اندر اتارا تھا۔ اتنی ہی دیر میں میری ماں انہیں دوسرا سگریٹ تھما چکی تھی۔ پہلی بار مجھ پر ایک ایسی حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ میرا دل اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر کٹ کر رہ گیا تھا۔ 4 سگریٹ پینے کے بعد میرا باپ مدہوش ہو چکا تھا۔ میری ماں اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں یوں تھی کہ جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ میری ماں کیسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کو خود زہر دے رہی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی ماں سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار مجھے یہ لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میری ماں میرے باپ کے ساتھ کمرے میں جا کر کچھ بھی کر سکتی ہے، پر محبت ہرگز نہیں۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھنے لگا کہ آخر میری ماں چاہتی کیا ہے۔ امی کا کمرہ بند ہونے کے بعد میں نے دسترخوان اٹھایا، کھانا سنبھالا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں آج تک یہ سمجھتی رہی تھی کہ نشہ میرا باپ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ سچ کچھ اور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو غلط ہے۔ میں اس وقت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے کہیں نہ کہیں ماں اپنی قصوروار لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ابھی 6 ماہ پہلے ہی ابا نشے کی زیادتی کرنے سے طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ہمیں تو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں ابا مر ہی نہ جائے۔ میں ان دنوں رو رو کر ابا کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ امی بھی اداس تھی۔ میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کر لیا تھا کہ میرے والد کو کچھ نہ ہو۔ میں وہیں پڑھ رہی تھی جب امی نے ایک دن ایک وکیل کو گھر پر بلا لیا اور ابا کے گھر کے کاغذات لے کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اللہ تمہیں صحت دے، زندگی دے بابر، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، برحق ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بھائی مجھ کمزور عورت سے تمہاری ساری جائیداد یہ کہہ کر چھین لیں گے کہ بھائی کی جائیداد پر ہمارا بھی حق ہے۔ میں تو اپنی بچی کے ساتھ رل جاؤں گی۔ میرے والد کا سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا، وہ بار بار کھانس رہے تھے۔ انہوں نے انہیلر لیا، اس کے ساتھ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تھی۔ انہوں نے سارے گھر اور اپنا ہوٹل میری ماں کے نام لگا دیا۔ میری ماں کی آنکھیں اس وقت خوشی سے چمکی تھی، لیکن میرے والد 15 دن کے بعد ہی ٹھیک ہونے لگے۔ 1 مہینے میں وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے نشہ کرنے سے منع کیا تھا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو مر بھی سکتے ہیں، لیکن اگلے ہی ماہ ابا پھر سے نشے میں دھت گھر آنے لگے تھے۔ میں نے امی سے بہت بار کہا کہ آپ ابا سے کہا کریں کہ وہ نشہ چھوڑ دیں، ابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں منع نہیں کرتی؟ میں تو رو رو کر اس شخص سے منت سماجت کرتی ہوں کہ نشہ چھوڑ دے، لیکن وہ میری سنتا کب ہے؟ امی اس وقت یہ الفاظ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہی لگا تھا کہ ابا ہی نشہ چھوڑنے کو تیار نہیں، لیکن آج جو راز مجھ پر کھلا تھا، میرا ذہن دنگ سا رہ گیا تھا۔ میں پوری رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ رات کو بار بار میری آنکھ کھل جاتی تو میرے ذہن میں ساری باتیں یاد آنے لگتی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بھی مجھے چین نہیں آیا، تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔
مجھے ابھی بھی دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں کمرے سے آ رہی تھی۔ میں امی کے کمرے کے پاس آ گئی اور کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی لیکن کھڑکی اندر سے لاک تھی۔ میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ میں وہ سوچ کر خوش ہو گئی۔ اگلے ہی روز میں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دن کے وقت امی کے کمرے میں جا کر کھڑکی کا لاک کھول دیا، لیکن کھڑکی ویسے ہی بند رہنے دی۔ اب مجھے رات کے ہونے کا انتظار تھا۔ پورا دن میں نے گھڑی کی سوئیاں دے کر گزارا تھا۔ آخرکار وہ وقت بھی آن پہنچا جب مجھ پہ یہ راز بھی کھل جاتا کہ بند کمرے کا اصل ماجرا کیا ہے۔ میں نے رات کے 2 بجے وہ کھڑکی کا بٹ ہلکا سا کھولا اور جو منظر میں نے دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو کر میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرا باپ زمین پر بے سود بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور میری ماں بیڈ پر اس 20 سالہ لڑکے کے ساتھ۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تو کیا اس لیے وہ میرے باپ کو نشہ دیتی تھی تاکہ خود کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ وقت گزار سکے؟ ضبط شاید میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں رو رہی تھی، میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پوری رات روتی رہی۔ صبح اسکول کے وقت میری آنکھ نہیں کھلی۔ مجھے 2 دن بخار چڑھا رہا۔ میں بے شدہ اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ مجھے میری ماں بس کھانا اور دوا دیتی اور کمرے سے باہر چلی جاتی۔ میرے دل میں اپنی ماں کے لیے بس ایک ہی جذبہ تھا اور وہ تھا نفرت کا۔ رات کو ایک بار پھر میرے والد میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تب بھی بخار میں تھی۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ کہنے لگے، میری گڑیا کو بخار کیسے ہو گیا؟ وہ اس وقت نشے میں نہیں تھے۔ میں نقاہت کی وجہ سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، لیکن اپنے باپ کی بات پر میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ وہ مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ ان کی صحت پہلے سے کافی بگڑ چکی تھی۔ مجھے اپنے باپ کی حالت پر رونا آنے لگا۔ میرے دل سے ایک سسکی بے اختیار نکلی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلے اور بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو گئے۔ میرے آنسو دیکھ کر میرا باپ تڑپ سا گیا تھا۔ اس نے فوراً سے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگے، نہ میری گڑیا، یوں روتے نہیں۔ میں نے کہا، ابا آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، تم تو میری جان ہو، میری بیٹی ہو۔ میں نے کہا، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دو گے؟ لا کے میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، سب کچھ تمہارے ہی تو نام ہے میری چندہ، اور کیا چاہیے تمہیں؟ بولو۔ میں نے کہا، مجھے میرے ابا لا دیں۔ یہ کہہ کر میں اسی سکنے لگی بے اختیار اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی، رونے لگی۔ میں نے کہا، ابا آپ نشہ چھوڑ دیں، یہ نشہ آپ کے لیے زہر ہے، آپ کو مار ڈالے گا، مجھ سے آپ کا صدمہ سہا نہیں جائے گا۔ میرے یوں پھوٹ پھوٹ کے رونے پر وہ مجھے چپ کروانے لگے۔ کہنے لگے، تمہارا باپ سخت جان ہے، اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ میں نے کہا، آپ کو نہیں پتا ابا، امی اچھی عورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، نہیں گڑیا، اپنی ماں کے لیے ایسے مت کہو۔ میں نے کہا، آپ نہیں جانتے ابا کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ امی سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے، جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ مجھ سے نفرت ہی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری ماں میری خالہ زاد کزن تھی، اس کے والدین حادثے میں مر گئے تو وہ ہمارے گھر رہنے لگی۔ میں عمر میں اس سے 3-4 سال چھوٹا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنا چھوٹا کزن ہی سمجھتی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ جب میں نے اپنی امی سے اپنی پسند کا اظہار کیا تو میری ماں نے میری بات کو ایک جذباتی فن سمجھا تھا اور تمہاری ماں کی شادی کسی اور سے کر دی۔ میں اس دن بہت رویا تھا، پاگل سا ہو گیا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی تمہاری ماں کو یہ بات ظاہر نہیں کروائی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ تمہاری ماں کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، لیکن اس کی ساس بڑی ظالم تھی، میاں بیوی کو چین سے نہیں رہنے دیتی تھی۔ پھر تمہاری ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کے بعد بھی ان کے جھگڑے طول ہی پکڑتے گئے، یہاں تک کہ تم اس دنیا میں آ گئی۔ اپنے والد کی یہ بات سن کر تو میں حیران سی رہ گئی کہ وہ میرے سگے باپ نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن تمہارے ماں باپ کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس شخص نے تمہاری ماں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ واپس ہمارے گھر آ گئی۔ عدت پوری ہوتے ہی میں نے پھر سے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ میری شادی تمہاری ماں سے کروا دیں۔ یوں میری شادی اس سے ہو گئی۔ تمہارے باپ نے بیٹا اپنے پاس رکھ لیا اور تمہیں تمہاری ماں کو دے دیا۔
مجھے تمہاری ماں سے بہت محبت تھی، اسی لیے تم سے بھی ہو گئی۔ میں نے تمہاری ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارا بیٹا تمہارے سابقہ شوہر کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے تم کبھی اس سے ملو گی بھی نہیں، کیونکہ وہ آئے گا تو اس کے باپ کو بھی آنے کا بہانہ ملے گا اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اس نے کبھی بیٹے سے ملنے کی ضد بھی نہیں کی، لیکن میرے ساتھ محبت نہ کر سکی۔ تمہاری ماں نے میرے ساتھ شادی تو کر لی تھی، لیکن محبت اپنے پہلے شوہر سے ہی کرتی تھی۔ پھر اس شخص نے ایک بار یہ کہا کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر واپس اس سے نکاح کر لے۔ جب یہ بات تمہاری ماں نے سنی تو مجھ سے طلاق مانگنے لگی۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں چھوڑوں گا۔ پہلے میں صرف سگریٹ پینے کا عادی تھا، مگر میری سگریٹ میں نشہ کب سے ڈلنا شروع ہو گیا میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے سگریٹ پینے کے بعد نشہ سا ہونے لگ جاتا تھا۔ میں جب بھی سگریٹ چھوڑنے کا ارادہ کرتا تمہاری ماں اپنی قسم دے کر مجھے سگریٹ پلانے لگتی۔ یہ میری محبت تھی کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھتی تھی کہ نشے کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، لیکن یہ نشہ مجھ سے بس میرا سانس ہی نہیں چھین سکا۔ میں نے تمہاری ماں کو آزاد نہیں کیا کیونکہ میں اسے محبت کرتا تھا اور وہ مجھ سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر مجھے نشے میں مبتلا کرنے لگی تاکہ اپنے بیٹے سے مل سکے۔ وہ رات کو مجھے نشے میں رکھ کر اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہے۔ اس نے مجھ سے میری جائیداد مانگی تو میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ وہ تمہیں 18 سال کی عمر میں مل جائے گا۔ وہ مجھے نشے کا عادی بنا کر مارنا چاہتی تھی تاکہ اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر لے، لیکن آج اس کا وہ شوہر ہی مر گیا۔ تمہاری ماں نے آج مجھے سگریٹ نہیں دیا، بلکہ آج وہ خود کو کمرے میں بند کر کے رو رہی ہے، سوگ منا رہی ہے۔ لیکن میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے تمہاری ماں پر بس یہ افسوس ہے کہ جس شخص نے ذرا سے جھگڑے پر اسے طلاق جیسی لعنت سے نواز دیا، تمہاری ماں کو ابھی بھی اسی سے محبت ہے، اور جس نے اسے سہارا دیا وہ اسی کو مارنا چاہتی تھی۔ میرا سگا باپ مر چکا تھا، لیکن مجھے ذرا افسوس نہ ہوا تھا کیونکہ میں اپنی ماں کی طرح احسان فراموش نہیں ہو سکتی تھی۔ جس شخص نے مجھے باپ بن کر پیار کیا، میں اسی کو اپنا باپ مانتی ہوں اور انہی سے پیار بھی کرتی ہوں۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔